امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حضرت ملک الموت روزانہ ڈیلی ہر گھر میں 5 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 7 مرتبہ تشریف لاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہاں کوئی ایسا تو نہیں جس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا؟ ہمارے پاس روز آ رہے ہیں، وہ چیک کرنے کے لیے باری تو نہیں آ گئی، مگر ہمیں خیال نہیں ہے کہ ہمیں جانا ہے، ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ میری باری آنے والی ہے، اور گناہوں میں لوگ مصروف رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ آپ کا ایک دوست آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک شخص آپ کے دربار میں آیا اور بڑا گھور کے آپ کے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص تو چلا گیا، دوست نے کہا یہ کون تھے مجھے بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے؟ حضرت سلیمان نے کہا یہ ملک الموت تھے، یہ روح قبض کرنے والا فرشتہ تھا۔ دوست کہتا ہے حضرت لگتا ہے میری روح قبض کرنے آئے ہیں، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے یہاں سے اڑا کر ہند لے جائے۔ آپ نے ہوا سے فرمایا، ہوا اس کو اڑا کر ہند لے گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ملک الموت پھر آئے۔ حضرت سلیمان نے کہا تم اس دن آئے تھے، میرے دوست کو کیوں گھور رہے تھے؟ کہا حضرت میں یہ حیران تھا کہ میرے پاس یہ حکم تھا، یہ لکھا تھا کہ کچھ دیر کے بعد مجھے اس بندے کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور یہ آپ کے دربار میں بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا میں نے اس کے بعد دعا کر کے ہوا کو حکم دے کر اسے ہند پہنچایا۔ بات سمجھ آئی کہ وقت ہند کا لکھا تھا، مقام بھی ڈیسائیڈڈ ہے۔ اور یہ کئی بار ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بندہ ٹریول کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں پہنچا اور یار اس کی وہی موت ہو گئی۔ ہاں، جو مقام لکھا ہے اس سے پہلے موت نہیں آنی، یہ یاد رکھیے گا۔ موت سب سے بڑی میری اور آپ کی محافظ ہے۔ جب تک موت نہیں آئے گی دنیا کا کوئی بندہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ کتنی بار میں اور آپ مرتے مرتے بچے ہیں، کئی بار ہوا ہوگا، ایکسیڈنٹ سے بچے، گرتے ہوئے بچے، کوئی واقعہ ہوا ہم بچ گئے، اس لیے بچے کہ وقت نہیں آیا۔ جب وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی، اور اس وقت ہی کو تیار رہنا ہے، اس وقت کے لیے تیار رہنا ہے کہ وہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ وقت اور مقام کی اگر بات کریں تو پچھلے دنوں ہم سب نے ایک ایکسپیرینس کیا ہے۔ کراچی والوں کے تو دل اب تک دکھی ہے نا کہ جو گل پلازا میں واقعہ ہوا یہ کیا تھا۔ اصل پرابلم یہ کہ ہم سنسنی کے لیے، معلومات کے لیے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کو تو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ آج جو چلے گئے کل میری باری آنے والی ہے۔ ان میں بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے نہیں تھے، سارے ینگ لڑکے تھے یار، اور ہماری بہنیں تھیں، اور کس طرح گئے۔ میں تو 2-3 بار وہاں ہو کر آیا، جب میں نے ان لوگوں کی سٹوری سنی تو کتنے دن تک تو میں سو ہی نہیں سکا۔ جب آنکھیں بند ہوتی میرے سامنے وہ منظر آتا۔ ایک بھائی بتاتے ہیں کہ میری وائف 7 مہینے کی پریگننٹ، اور وہ میں موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوں، وہ کہتی ہے آپ بیٹھے بس اندر سے میں بچوں کی چیزیں لے کر آ رہی ہوں، اور وہ اندر جا کے باہر نہیں آ سکی۔ ایک شخص کہتا ہے میری 4 خواتین گھر کی، ہم سب شاپنگ کر رہے تھے، پیسے کم پڑے، میں ATM سے پیسے نکالنے باہر آیا ہوں، اور میں باہر آیا ہوں پھر اندر نہیں جا سکا، وہ اندر والے باہر نہیں آ سکے۔ یہ وقت لکھا تھا، یہ ٹائم لکھا تھا، ایسے موت آتی ہے۔ ذرا سوچے نا، ہم کیوں یہ سوچتے کہ میری باری، ابھی تو میری زندگی پڑی ہے یار، ابھی کسی کو سمجھاؤ نا، کہتے ہیں ابھی تو لائف پڑی، جب بڑھاپا آئے گا اللہ اللہ کر لیں گے۔ ارے آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ کیا گل پلازا میں شہید ہونے والے کتنے اس میں بوڑھے تھے؟ تقریباً نوجوان، تقریباً ینگ، بچے۔ جب بھی موقع آئے گا ہمیں جانا پڑے گا، ہم کچھ بھی کر لیں ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم دکھی ہیں، جن کا نقصان ہوا ہم آج بڑی رات ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ ہماری بالکل دعائیں، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، مگر ہم میسج بھی تو لینا کہ اتنا فرق ہے زندگی اور موت میں، اتنی باریک ڈور ہے، اور جس کی اتنی باریک ڈور ہو پھر وہ بھی حرام کرے گا، وہ بھی زیادتی کرے گا، وہ بھی اللہ کو ناراض کرے گا، وہ بھی لوگوں پر ظلم کرے گا۔ کس بات کا حرام کمانا، کس بات کی جناب محل بنانا، کس بات کے مکانات پر اترانا، کرو فر، یہ سب ادھر رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ زمین پر مرنے والے کو بھی 2 گز زمین قبر ملتی ہے، اور محل میں مرنے والے کو بھی وہی 2 گز زمین قبر ملتی ہے۔ اربوں پتی کو بھی کفن وہی سفید لٹھے کا ملتا ہے،
جھوپڑی میں رہنے والے کو بھی وہی کفن لٹھے کا ملتا ہے. کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ یار یہ ارب پتی آدمی ہے, ذرا اس کا مہنگا ریشمی کفن بناؤ, بہت پیسے تھے چھوڑ کے گیا, جناب قبر میں کوئی اے سی بھی لگا دو, کوئی جناب ساتھ کوئی اچھا سا بستر بھی بچھا دو, کچھ نہیں, وہی پتھریلی زمین, وہی اوپر مٹی, وہی قبر. ہائے ہائے ہائے. اور پھر اس قبر کی داستان الگ ہے. ہاں, قبرستان میں نا ساری قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں, جب بھی آپ جائیں گے نارملی ایک جیسی قبریں دکھتی ہیں, مگر ایسا نہیں کہ ہر قبر کا حال ایک جیسا ہے. ڈیفنس میں رہنے والے کسی ایک فیز میں آپ جائیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا سارے پیسے والے ہیں, سب کی لائف اچھی گزر رہی, جبھی تو اتنے بڑے گھر ہیں. قبرستان کی سٹوری ڈیفرنٹ ہے, وہ قبریں ایک جیسی ہیں, حالات ایک جیسے نہیں ہیں. کہتے ہیں نا قبر میں قبر کا حال مردہ جانتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ حدیث پاک سے مضمون ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قبر دو طرح کی ہوتی ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. پلیز اپنا اینالائز خود کر لینا بھئی. پہلے آج تو یہ تو رجسٹر ہوا, یہ طے ہوا کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہم کب چلے جائیں گے, کبھی بھی جا سکتے ہیں, آج بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب یہ طے ہو گیا کہ میں نے قبر میں جانا ہے اور کبھی بھی جا سکتا ہوں, پھر خود سچا اینالائز کر لیں کہ اگر آج کل کسی دن قبر میں گیا تو قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا. کیا ایسے اعمال کر رہا ہوں کہ میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی؟ کیا لائف اتنی اچھی نیکیوں والی گزر رہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ پھر تو ٹھیک ہے. ہاں, پھر تو مومن کے لیے موت تحفہ ہے. ہاں, جس سے اللہ راضی ہے اس کے لیے تو زندگی کے بعد جب وہ دنیا سے جاتا ہے نا تو وہ اور سکون میں آ جاتا ہے, کیونکہ دنیا کے جھمیلے ختم, اب تو اللہ کی نعمت ہے اس کے لیے, نبی پاک کے جلوے ہیں. لیکن یہ اس کے لیے نا کہ جس نے زندگی اچھی گزاری, جو حرام کما رہا ہے, جو ماں باپ کو ستا رہا ہے, جو زیادتیاں کر رہا ہے, جو جھوٹ بول رہا ہے, جو حرام دیکھ رہا ہے, بے حیائیاں کر رہا ہے, شراب کی محفلوں میں جا رہا ہے, اللہ کو ناراض کرنے میں کسر نہیں چھوڑا, وہ کیوں نہیں سوچتا کہ مرنا مجھے بھی ہے, پھر میرا کیا بنے گا؟ پلیز, یہ واقعات آس پاس ہونے والے یہ جنازے ہمیں میسج دے رہے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ یہ جا سکتے, میں بھی چلا جاؤں گا. اور یقین کریں کوئی زندگی کا کاروبار نہیں رکے گا. ہاں, میرے اور آپ کے جانے سے اس دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. چند دنوں باتیں ہوں گی, چند دنوں میسج چلیں گے, اچھا تھوڑے دنوں بعد تو سب بھول جائیں گے, شاید گھر والے تھوڑا سا یاد رکھیں, وہ بھی تھوڑے دنوں تک. اس کے بعد ہم بھولی بسری داستان ہوں گے, ہم ہوں گے, ہماری قبر ہوگی, ہمارے اعمال ہوں گے. صدیوں سے لوگ قبر میں ہیں, 30-40 سال بعد تو گورکن قبر بھی چینج کر دیتا ہے. آپ کو قبرستان میں 50-60 سال پرانی قبر نہیں ملے گی, حالانکہ اس قبرستان میں 200 سال سے مردے دفنائے جا رہے ہوں گے, مگر وہ دیکھتے ہیں 30-40 سال بعد تو آتا ہی کوئی نہیں قبر پر, چلو بھائی اس کی جگہ دوسری قبر بناؤ. یہ الگ شرعی مسئلہ ہے, بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے, مگر میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ یہ ہے میری اور آپ کی حیثیت. جو بندہ کہتا ہے نا میرے بغیر چلتا نہیں, میرے بغیر بزنس نہیں چلے گا, میرے بغیر فیملی نہیں چلے گی. آج کسی کو کہو نا بھائی دین کے لیے ٹائم دیں, یار میں کیسے فیملی کو چھوڑوں, میں نکل نہیں سکتا, میں اپنے کاروبار سے نکل نہیں سکتا, میں جناب کہیں جا نہیں سکتا, میری ضرورت ہے. ارے ایک دن آئے گا ویسے ہی نکل جائیں گے, سب کچھ ادھر رہ جائے گا. جب وہ نکلنا ہے تو اس سے پہلے کچھ نکل کر دین سیکھ لو بھائی, اس سے پہلے نکل کر کچھ اللہ کو راضی کر لو, ورنہ سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. ایسا کچھ نہیں, دنیا چلتی ہے, بس ہم اکیلے رہ جائیں گے. کاش یہ بات ہمیں یاد آ جائے, کتنی بے اعتبار ہے دنیا, موت کا انتظار ہے دنیا. گرچہ ظاہر میں صورت گل, پر حقیقت میں خار ہے دنیا. ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر, 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے, زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار ہے دنیا. آپ کو پتہ ہے میں اور آپ دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ ہاں, واٹ از دا ریزن وائی وی آر ہیئر؟ یہ میں اور آپ تو نہیں بتائیں گے نا, جس نے بھیجا ہے وہ بتائے گا, جو خالق ہے, جو مالک ہے, اس نے قرآن میں کیا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ملک میں کئی بار آپ نے پڑھا ہوگا, اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمہ کنز العرفان, اور جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے. ہمیں تو یہاں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ چیک کرنا ہے کون اچھے عمل لے کر اللہ کے پاس واپس جاتا ہے, اور ہم ادھر آ کر ایسے آ گئے جسے واپس ہی نہیں جانا ہے, ہم ٹیسٹ دینے آئے ہیں. یہ دنیا 50, 60, 70 سال کا ایک ٹیسٹ ہے.
ٹیسٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سمجھیں گے، جب آپ کے پیپر تھے، جب آپ نے امتحان دینا ہوتا کتنا فوکس ہوتا ہے. امتحان کے دوران غفلت نہیں کرتا کوئی، مگر ہم امتحان دینے آئے ہیں اور جناب اللہ کو ناراض کرنے میں لگ گئے، غفلت کی نیند سو رہے ہیں. ایسا نہ کریں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. حضرت یزید بن شریح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، ایک روز میں قبرستان گیا، میں نے ایک قبر سے آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے آج تم ہمیں اس حال میں منو مٹی تلے دفن دیکھ رہے ہو، کبھی ہم بھی تمہاری طرح تھے، تمہاری ہی طرح زندگی گزارتے تھے، تمہاری جیسی شکل و صورت پر تھے، مگر افسوس اب یہ ویرانہ ہے جہاں ہوائیں گرد اڑا رہی ہیں، ہم اس ویران گھڑے میں قید ہیں، ہم میں سے کوئی بھی تمہاری جانب پلٹ کر نہیں آئے گا، مگر ہاں تم ان قریب ہمارے پاس آ جاؤ گے. یعنی قبر والے بھی کہتے ہیں کہ تھوڑے دنوں بعد تمہیں بھی ہمارے پاس آنا ہے. ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان کی دعا یاد ہوگی آپ کو، سنت ہے وہ دعا کرنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ملتی ہے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. کیا معنی ہے اس کا؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. ٹھیک ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثْرِ، تم پہلے چلے گئے ہو، ہم پیچھے آنے والے ہیں. یعنی اس دعا میں بھی ہمارے لیے میسج ہے کہ یہ دعا کرتے وقت یہ خیال کرنا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم چلے گئے ہم آنے والے. آنے والا ایسے جیتا ہے، فکر ہی نہیں جس کو اللہ کو ناراضی کی. پلیز یہ غور کیجئے، آج کی رات یہ احساس کروانے کی رات ہے. ہو سکتا ہے کسی کو خیال آ رہا ہو کہ یار ہم تو بیان سننے آئے تھے، ہم نے سوچا کوئی بڑے اچھے اچھے واقعات سنائیں گے، یہ تو ہمیں ڈرا رہے ہیں، یہ تو قبر کی بات کر رہے ہیں، یہ مرنے کی بات کر رہے ہیں. ارے کوئی تو ہو جو ہمیں ڈرائے، اللہ کرے ہم ڈریں، ڈر ہی تو نہیں رہے، یہی تو پرابلم ہے. اچھا میں مرنے کی بات نہیں کرتا، میں موت کا ذکر نہیں کرتا، آپ پھر بچ جاؤ گے مرنے سے. جب ایک ایسی جرنی ہے جو کرنی ہے تو اس پر کیوں ڈسکس نہیں ہوگی؟ آج دنیا میں آپ کو کسی ملک کا سفر کرنا ہو، اگر آج آپ دوست کہیں بیٹھے یار چلو یار امریکہ جانا ہے، کوئی کہے یورپ جانا ہے، کوئی کہے پنجاب جانا ہے، اگلا سوال یہ ہوگا رہیں گے کہاں؟ ذرا ہوٹل تو دیکھو، ایپلیکیشن نکلے گی، ہوٹل چیک ہوگی، اس کے ریویوز چیک ہوں گے. حالانکہ اس ہوٹل میں 4 دن رہنا ہے، 5 دن رہنا ہے. 4-5 دن جہاں رہنا ہے وہاں کا موسم بھی چیک ہوگا، وہاں کی کرنسی بھی چیک ہوگی، وہاں کا ہوٹل بھی چیک ہوگا، اور اس ہوٹل کی فیسلٹیز بھی چیک ہوں گی. اتنی پلاننگ. جہاں قیامت تک رہنا ہے اور سب نے رہنا ہے. کبھی کسی سے بات کی کہ یار قبر کیسی ہوگی، کشادہ کیسے ہوگی، ہوادار کیسے ہوگی، ریلیکسیشن کیسے ہوگی، سانپ اور بچھو تو نہیں آ جائیں گے؟ ایون نو بڈی وانٹس ٹو ٹاک اباؤٹ گریو. پرابلم یہی ہے، شیطان کا وار دیکھیں کہ دنیا کا 4-5 دن کا سفر ہو تو ڈسکس چلتی ہے، کئی دن پلاننگ ہوتی ہے، اور وہ پلان کینسل بھی ہو سکتا ہے. میں جس پلان کی بات کر رہا ہوں وہ کینسل نہیں ہو سکتا. وی ہیو ٹو ٹریول، ہم سب کو سفر کر رہا ہے یہ والا، مگر کوئی بات نہیں کرتا، کوئی اس پر غور نہیں کر رہا. پلیز یہ آج کی رات شب برات ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ آج فیصلہ ہونا ہے کہ کون اگلے سال دنیا میں نہیں ہوگا. مجھے نہیں پتا آپ کے اور میرے بارے میں کیا لکھ دیا جائے. ہم اللہ سے دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیکیوں والی، عافیت والی طویل زندگی عطا فرما. لیکن اگر لکھ دیا گیا ہے اور اگر جانے کا وقت آ گیا ہے تو پھر عقل مند تو وہ ہے نا جو تیاری کرے. منہ چھپانے سے تو نہیں بچ سکتا نا، تو تیاری کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. قبر میں ہمیں مار نہ پڑے بلکہ قبر ہماری جنت کا باغ بن جائے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. اور اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اور یہ کرو فر جاہو جلال مالو منال پہ اترانا نہیں ہے. اتنا کچھ بنا لیا. لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی او بھائی اتنے پیسے بنا لیے 7 پشتے کھائیں گی. آپ کی بھول ہے. اللہ چاہے تو ایک رات میں سب جا سکتا ہے. ہم نے دیکھا نا گل پلازا میں زکات دینے والے بےچارے کئی ایسے ہوں گے جو آج زکات لینے والے بن گئے. ایک رات میں، چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں سب جا سکتا ہے. کبھی اترانا نہیں ہے. اللہ سے یہ عرض کرے مولا جو تو نے دیا تو نے ہی دیا ہے، ہمارا کچھ نہیں. اس کو زوال نعمت سے بچانا. اے اللہ اس کو باقی بھی تو نہیں رکھنا ہے، میرا ہے، میں نے کیا ہے، نہیں کبھی نہیں. اور یہ جاہو جلال والے جب دنیا سے جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا داستان نہیں ہوتی، واقعہ سنیے. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے. آپ نے ایک انسانی کھوپڑی دیکھی. آپ چونکہ اللہ پاک کے نبی اور مردے زندہ کر دینا آپ کے خاص معجزات میں سے، تو آپ نے کھوپڑی کو ٹھوکر ماری اور فرمایا تکلمی باذن اللہ،
اے کھوپڑی اللہ پاک کے حکم سے میرے ساتھ بات کرو. وہ کھوپڑی نے بات کرنا شروع کی. عرض کرتی ہے یا روح اللہ میں پہلے بادشاہ تھا. جس کی کھوپڑی زمین پہ پڑی ہے نا وہ بندہ کیا بتا رہا ہے, میں پہلے بادشاہ تھا, میری سلطنت اتنی اتنی وسیع تھی. ایک روز میں اپنے دربار میں بیٹھا تھا, عظیم و شان تخت تھا, وزراء اور میرے جناب درباری آگے پیچھے محل بھرا ہوا, اور اسی دوران اچانک ملک الموت آئے اور لمحہ بھر میں میری روح قبض کر لی. بٹوین دا دربار, اس محل میں بیٹھے بیٹھے میری روح قبض کر لی, اور لمحہ بھر میں وہ دربار تنہائی میں بدل گیا. جاہو حشمت, جان چھڑکنے والا میرا لشکر, وہ سب کچھ وحشت اور غربت میں بدل گیا. یہ ہے دنیا. اب تو سی سی ٹی وی فوٹیجز آ گئی ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ چلتے چلتے بندہ گر گیا, بیٹھے بیٹھے گر گیا, کھیلتے کھیلتے مر گئے لوگ. یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک سیکنڈ پہلے اس بندے کو پتا نہیں تھا کہ اگلے سیکنڈ میں دنیا میں نہیں ہوں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آخری لمحوں میں ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. لیکن ذرا سوچئے, یہ اس طرح کی اچانک موت اور اس کی فوٹیجز سکھا کیا رہی ہیں؟ بات وہ یہ میسج لینے والا ہو نا کہ یار اگر شراب پیتے پیتے مر گیا تو, بے حیائی کرتے کرتے مر گیا تو, کسی پر زیادتی اور ظلم کرتے کرتے مر گیا, رشوت لیتے لیتے مر گیا, موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا. یعنی ایسی موت کیسی ہوگی کہ جو بندہ حرام کام کرتے ہوئے مر رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, روایتوں میں آتا ہے بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اب وہ شرابی سوچے, بدکاری کرنے والا سوچے, برے کام کرنے والا سوچے کہ اگر اس وقت ملک الموت آ گئے تو, اچھا ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ملک الموت کو کہ رک جائے بھائی پہلے توبہ کروں گا, I don't want to die in this state, I want to change my state. Nobody have right to change. کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. تو پھر اگر اچھی موت مرنا ہے نا, تو پھر اچھے کام کرنے ہوں گے نا, برے کام چھوڑنے ہوں گے. سبحان اللہ, جو 5 وقت کا نمازی ہے, ذرا غور کریں, 5 وقت جو نماز پڑھتا ہے اس کا اکثر وقت تو دن میں وضو سے گزرتا ہے. تو کبھی بھی موت آئے گی, یا تو وہ نماز پڑھ رہا ہوگا, یا نماز کے لیے جا رہا ہوگا, یا نماز سے واپس آ رہا ہوگا, یا وضو کر رہا ہوگا, یا تسبیح پڑھ رہا ہوگا. یعنی کتنا بڑا چانس ہے جو 5 وقت کا نمازی اور درود پاک پڑھنے والا, کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے والا, اور اگر جاب پہ یا آفس پر جاتا ہے تو وہاں بھی حرام سے بچ کر حلال کمانے والا, تو اس کی تو کبھی بھی موت آئے گی کسی اچھی حالت میں آئے گی. اور جو بندہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا, اس کو فکر بھی نہیں نماز کی. یعنی کتنی بڑی بدنصیبی. دل جلتا ہے کہ صبح ہوتی ہے اور کئی ایسے گھر ہیں جہاں ایک بندہ بھی فجر کے لیے نہیں اٹھتا, پورا گھر سویا ہوا ہے اور سب کی نماز قضا ہو گئی. nobody cares. یار اس سے برا گھر کون سا, صبح ہوتے ہی اللہ کو ناراض کر دیا. اچھا اسی گھر میں الارم بجیں گے تھوڑی دیر کے بعد, کسی کے اسکول جانے کے لیے اور کسی کے آفس جانے کے لیے. یعنی آفس پریورٹی پر ہے, اسکول پریورٹی پر ہے, مگر مسلمان فیملی کی پریورٹی پر فجر کی نماز نہیں ہے. یار وہی الارم آدھا گھنٹہ پہلے بھی تو لگ سکتا تھا. نہیں, ٹینشن ہی. اچھا پھر گناہ ہونے کے بعد, فجر قضا ہونے کے بعد کسی کو صبح ٹینشن بھی نہیں ہوئی کہ یار فجر چلی گئی, کیونکہ تو نارملائز کر دیا نا ہم نے, نمازیں تو کون پڑھ رہا ہے آج. اور ان سب کو مرنا ہے, اور قبر میں جا کر پہلا سوال نماز کا ہوگا. نہ کرو ایسا پلیز. کب بدلیں گے ہم؟ آج بڑی رات آئے ہیں ہم اللہ کے گھر میں, آج رات ہے اچھے فیصلے کرنے کی. ہم نے اب چینج کرنا ہے, ہم نے مرنا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں, ڈیفنس میں خاص طور پہ رہنے والوں, ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں اپنے بزنس مین دوستوں کو کہ یار جس کی اللہ نے دنیا اچھی کر دی نا, دنیا لگژری اور ریلیکس والی کر دی, اس کو قبر ریلیکس والی اور ضروری ہو گئی ہے. ہمیں تو بغیر لائٹ کے نیند نہیں آتی, جنریٹر بھی چاہیے, یو پی ایس بھی چاہیے, نرم بستر چاہیے. ارے قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے اتنی اچھی لائف کر دی ہے تو اب زیادہ فکر کرو کہ میری قبر بھی رونق والی, میری قبر بھی آرام والی ہو. تو کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. تو پہلی نیت کر لیں کہ اب نماز قضا نہیں کرنی ہے, خود بھی نماز پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں, بدلیں اپنے آپ کو. اور اب میں اپنے بیان میں کچھ وہ باتیں بتاتا ہوں کہ جس میں سبحان اللہ کچھ اعمال ایسے حدیثوں میں بتا دیے گئے جو قبر میں کام آئیں گے. قبر میں ہم تنہا ہوں گے نا. پتہ ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو نارملی ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. ہمیں پیچھے چھوڑنے کی تو فکر ہے کہ بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں, بھائی آگے کیا بھیجا اس کی فکر کریں. تو آج میں چند وہ اعمال بتاؤں گا کہ جو قبر میں کام آئیں گے. ذرا غور سے سنیے گا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے
تو اس کے اعمال صالحہ، نماز، روزہ، حج، جہاد اور صدقہ، یہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے دور رہو، تمہارا کوئی کام نہیں. یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. مبارک ہو اس کو جو پیروں پہ کھڑا ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. انشاءاللہ یہ نماز عذاب قبر سے بچائے گی. پھر فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے تمہارے لیے اس طرف کوئی راہ نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے اس نے بہت روزے رکھے اور لمبی بھوک پیاس برداشت کی. اے روزے رکھنے والوں تمہیں مبارک ہو. فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف آتے ہیں تو حج اور اللہ پاک کی راہ، حج جو ہے اور اللہ پاک کی راہ میں جو سفر کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے اور کہتے ہیں ہٹ جاؤ، اس نے اپنے جسم کو تکلیف دے کر اللہ پاک کی رضا کے لیے حج کیا، اسی کی رضا کے لیے اس کی راہ میں نکلا، لہذا تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اب عذاب ہاتھوں کی طرف آتا ہے. اللہ اکبر. تو صدقہ کہتا ہے میرے دوست سے ہٹ جاؤ، ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں جو اللہ پاک کی رضا کے لیے دیے ہیں، ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے پر فائز ہو گئے ہیں، تمہارا کوئی کام نہیں ہے. پھر اس میت کو کہا جاتا ہے تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاتے ہیں، اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں، حد نگاہ تک قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، نورانی لیمپ روشن کر دی جاتی ہے جس سے وہ قیامت کے دن تک روشنی حاصل کرتا رہتا ہے. یہ 5 اعمال آ گئے نا، نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، یہ وہ نیکیاں ہیں جو کرنی ہیں، یہ قبر میں بچائیں گی، یہ قبر میں کام آئیں گی. سبحان اللہ. اللہ کریم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں سے محفوظ رہیں. موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا نور رمضان اور نور قرآن. عرض کی 2 اندھیرے کون سے یا اللہ جس سے وہ 2 اندھیروں سے یہ بچ جائیں گے؟ فرمائے قبر کا اور دوسرا قیامت کا. رمضان آنے والا ہے، تھام لینا رمضان کو، ضائع مت کرنا. یہ رمضان قبر روشن کرنے والا مہینہ ہے. اور پھر قرآن، انفارچونیٹلی قرآن سے بڑی دوری ہو گئی ہے. پورا سال گزر جاتا ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے. کئی ایسے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. پلیز روزانہ کچھ تو قرآن کھولے نا، 2-3 آیتیں تو پڑھیں. کتنی دیر موبائل دیکھتے؟ موبائل ایک دن کے لیے میں لے لوں آپ کا، لوگوں کو لگتا ہے جان چلی جائے گی، آکسیجن چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر موبائل بند ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، یار میرا موبائل بند ہو گیا. موبائل بھائی تھوڑی دیر آپ سے موبائل سے آپ دور نہیں ہو رہے، اور آپ کئی مہینوں سے قرآن سے دور ہیں. میں اور آپ دنیا سے جائیں گے، موبائل پیچھے چھوڑ کے جائیں گے نا، قبر میں لے کے تو نہیں جائیں گے. سارے سافٹ ویئر پیچھے، قرآن وہ سافٹ ویئر ہے جو قبر میں کام آئے گا. سارے سافٹ ویئر آف لائن، قرآن قبر میں آن لائن ہوگا، اور وہ قبر کے اندھیرے سے آپ کو بچائے گا، قبر میں نور بن جائے گا. مگر کاش ہم قرآن سے دوستی کر لیں. ہائے ہائے ہائے. سورہ ملک ہے نا، قبر میں کیسے کام آئے گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے جب بندہ قبر میں جائے گا عذاب اس کی قدموں کی جانب سے آئے گا تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات کو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف آئے گا تو وہ کہا جائے گا تمہارے لیے میری جانب کوئی راستہ نہیں، یہ رات سورہ ملک پڑھتا تھا. سر کی طرف عذاب آئے گا، پھر کہا جائے گا تیرے لیے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات سورہ ملک پڑھتا تھا. تورات میں اس کا نام سورہ ملک ہے. جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے سورہ ملک میں؟ 6 منٹس، میکسیمم 7 منٹس. 2-2, 3-3 منٹ کی ریل بیٹھنے دیکھو تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں. 6-7 منٹ میں وہ عمل ہے. اس کا کئی فائدے. ایک تو آپ روز قرآن دیکھیں گے، روز میری زبان سے قرآن ادا ہوگا، اور روز سورہ ملک پڑھ لوں رات کو سونے سے پہلے تو انشاءاللہ عذاب قبر سے بچ جاؤں گا. اتنے آسان اعمال ہیں یار، بٹ وی ہیو نو ٹائم فار قرآن. تو انشاءاللہ نیت کریں کہ اب روز قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ سورہ ملک پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا اب ایک اور عمل بڑا پیارا ہے جو ہمارے درمیان بہت کم ہو گیا. مبارک ہو ان کو جو اللہ کا گھر مسجد کی خدمت کرتے ہیں. ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ہماری فیضان غوث پاک مسجد یا دوسری بھی مسجدوں میں عاشقان رسول بزنس مین بھی ہوتے ہیں مگر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہ اللہ نے بہت بڑی آپ کو نیکی کرنے کا موقع دیا ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے اللہ پاک کی مساجد کو روشن کیا اللہ پاک اس کی قبر کو روشن فرمائے گا، اور جس نے اس میں خوشبوئیں رکھی
اللہ پاک جنت میں اس کے لیے خوشبو مہیا کرے گا. تو اللہ کے گھر کی خدمت کیا کریں, کوئی ڈیوٹی لے لیا کریں کہ چلو یار اس مسجد کے فلاں کام کو میں کروں, اللہ کا گھر ہے نا. اور ماشاءاللہ آپ کی دعوت اسلامی تو ڈی ایچ اے میں, کلفٹن میں, ساری دنیا میں مساجد بنا رہی ہے. تو کوئی نہ کوئی اس میں حصہ ملائیں, کسی رینوویشن میں, کسی طرح کی خدمت میں. اپنے گھر سجا رہے ہیں, اپنی آفس بنا رہے ہیں, بڑی بڑی رینوویشن, انٹیریئر ڈیزائنر, کوئی ایک اللہ کا گھر بھی تو چمکا دو. قبر چمکانی ہے نا. اور مسجد بنائیں, میں تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں, جن کو اللہ نے نوازا ہے کم از کم زندگی میں ایک مسجد بنائیں, کیونکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو ماشاءاللہ اس میں حصہ ملاتے رہا کریں. بہرحال اس مسجد کے حوالے سے بھی ان قریب انشاءاللہ میں ایک بڑا اناؤنسمنٹ کریں گے. ہم کچھ تیاری کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ کام پورا ہو جائے تو پھر آپ تیار رہیے. انشاءاللہ یہ مسجد ہمیں اللہ کی رحمت سے بہت بڑی نعمت ملی ہے اور اس کی وسیع ایکسٹینشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, لیکن جب وہ ہو جائے گا پھر ہم آپ کو بتائیں گے. آپ تیار رہیں, انشاءاللہ ہمیں آپ کی بڑی مدد کی ضرورت پڑے گی اور اللہ نے چاہا تو اس کی عالی شان عظیم و شان تعمیر کریں گے. انشاءاللہ ساتھ دیں گے نا آپ انشاءاللہ. چلیں جناب, ایک اور بات بتا دوں, باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو قبر کے روشن کرنے والی کام ہیں. روایت میں آتا ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہا اللہ پاک اسے قبر کی تکلیف سے بچائے گا. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے, لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں, اپنے ملازم کو نہ پہنچائیں, اپنے گھر والوں کو نہ پہنچائیں, اپنے جناب رشتہ داروں کو نہ پہنچائیں, عام مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. لوگوں کے لیے آسانی کرنے والے بنیں. ہم چاہتے ہیں نا اگر ہماری زندگی آسان ہو جائے, آپ لوگوں کی لائف آسان کریں, آپ بلیو کریں, آپ لوگوں کی زندگی آسان کریں, آپ کی اپنی زندگی آسان ہونا شروع ہو جائے گی. اور جو لوگ لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں نا, ٹینشن دیتے ہیں, گھورتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, روب جماتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, ان کی اپنی لائف بھی خطرے میں ہی رہتی ہے, ان کی اپنی لائف بھی ٹینشن میں رہتی ہے. تو کر بھلا تو ہو بھلا ہے. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ اچھا کرو گے آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. اور آپ نے سن لیا آج کہ لوگوں کو تکلیف سے جو بچاتا ہے اللہ اس کی قبر کی تکلیف سے اسے بچا لیتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے لیے راحتیں پیدا کرنے والے بن جائیں. کوئی تکلیف میں نظر آ جائے, کوئی مسلمان ٹینشن میں ہو, کسی طرح آگے بڑھ کر اس کی تکلیف, ایک کسی کی تکلیف تو دور کرے نا. آپ دیکھیں انشاءاللہ پھر کیسی آپ کو سہولت ہوگی. اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے, ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے اور ایک ٹارگٹ لے لیں آج کی رات کہ بس اب جینا ایسے ہے کہ مرنا اچھا ہے. ہاں اچھا مرنا ہے, ایمان والی موت چاہیے, اللہ کی رضا والی موت چاہیے, اور مجھے قبر بھی روشن کرنی ہے اپنی. ہاں ایسا نہیں کہ گھر تو بڑا کمال کا ہو گیا, بیڈ روم تو واش روم تو ڈرائنگ روم کمال کا ہے اور قبر پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے. نہیں, مجھے انشاءاللہ اسی زندگی میں رہ کر اپنی قبر کو روشن کرنا ہے. تو اپنے اعمال نیک کیجئے. ماہ رمضان کی آمد ہے. آج رات بھی روایتوں میں آتا ہے کہ شب برات لوگوں کے جو مرحومین ہیں نا وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہمیں کیا ثواب پہنچاتے ہیں. تو آج آپ جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں اس پہ اپنے مرحومین کو یاد کر کے ان کو ایصال ثواب کریں. کچھ صدقہ و خیرات بھی آج رات کریں, کہ کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں, کسی ملازم کو دے دیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے.